محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس ذات رحیم و کریم نے اپنا مہمان ماہ رمضان عطا فرمایا اور دنیا کی اس عارضی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے مہمان سے ملنے اور اس مہمان سے نفع اٹھانے اور اس کی خدمت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. تو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو اللہ کے شکر کا حق پورا نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا. کتنے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے حیات تھے لیکن رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو گئی، یا وہ لوگ کہ رمضان شروع ہوا تو رمضان المبارک کے اندر ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے موت کا تو وقت ایک متعین کیا ہوا ہے جو کسی کو بھی معلوم نہیں سوائے اللہ کے، لیکن اللہ سے دعا یہی ہے کہ جب بھی آئے ایمان پر آئے اور اللہ تعالیٰ راحت والی موت نصیب فرمائے. اللہم انی اسألک راحۃ عند الموت ومغفرۃ ورحمۃ بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنہ والنجاة من النار برحمتک یا عزیز یا غفار. بڑی جامع دعا ہے کہ موت کے وقت راحت عطا فرما دے اور موت کے بعد مغفرت فرما دے اور حساب و کتاب میں آسانی فرما دے. والعفو عند الحساب، بس معافی. حساب کیا دینا ہے ہم نے، اللہ کو کون حساب دے سکتا ہے. والفوز بالجنہ، اور جنت ہمیں عطا فرما دے، یہ کامیابی ہمیں نصیب فرما دے. والنجاة من النار، آگ سے ہمیں نجات دے دے. تو یہ دعائیں ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. زندگی بڑی ہی ناپائیدار اور بہت ہی عارضی چیز ہے اس دنیا کی زندگی. اصل زندگی تو آخرت کی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اصل زندگی اور اصل جو گھر ہے وہ تو آخرت کا گھر ہے. اے کاش ہم اس حقیقت کو جان سکیں اور اس میں ہم غور و فکر کر سکیں. تو رمضان المبارک آ گیا.
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، گزشتہ جمعے بھی یہی مضمون چلتا رہا کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا روزہ ویسے ہی تم پر فرض کیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کے حکموں کو ماننے والے، اور جو فرائض اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں ان فرضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حقوق کا بھی لحاظ کرو اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کا بھی لحاظ کرو، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ کے سارے حکموں کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دو، اللہ کے حکم کو سامنے رکھو۔ تو اللہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے جو اللہ کو منظور ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے جس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگلا جملہ فرمایا ایام معدودات، تھوڑے دن ہیں، گنتی کے ہیں، تو گویا سارا سال ایک طرف ہے اور رمضان کا ایک مہینہ ایک طرف ہے، تو کہاں 11 مہینے اور کہاں ایک مہینہ، تو اللہ فرماتے ہیں تھوڑے دن ہیں، اور ویسے بھی زندگی کا کیا بھروسہ، اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، تو اللہ یہ فرما رہے ہیں تھوڑے دن ہیں، ان تھوڑے دنوں کے اندر محنت کر لو، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے من پسند آدمی بن جاؤ، جیسا ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسے تم بن جاؤ، تو ان تھوڑے دنوں کے اندر۔ تو ایسا ہی ہے، یہ ایک ریفریشر کورس ہے، ایک تعلیم کا دورانیہ ہے، ایک تربیت کا دورانیہ ہے، ایک تزکیہ ہے۔ تو اس ایک متعین وقت کے اندر، ایک مہینے کے اندر یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو قائم کر لے اور اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جائے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات اس کے اندر پیدا کر دیں گے، اور جو بندہ مومن اللہ کو مطلوب ہے اللہ اس کو ویسا بنا دیں گے۔ اور اگر کوئی قریب ہی نہ جانا چاہے، نہ نماز پڑھنا چاہے، نہ روزہ رکھنا چاہے، نہ قرآن پڑھنا چاہے، نہ قرآن کے معنی اور مفاہیم میں غور کرنا چاہے، نہ اللہ کے حکموں کا لحاظ اور ادب کرے، حلال حرام سب کو اکٹھا کر دے، اس میں تمیز ہی کوئی نہ کرے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان تھوڑے دنوں کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ رمضان آیا اور گزر گیا لیکن وہ نفع نہ اٹھا سکے، ان کی مغفرت نہ ہو سکی، آگ سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، ان کے اعمال کی اصلاح نہ ہو سکی۔ تو وہ یہی ہے کہ جب روزہ نہیں رکھا تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، اور اللہ کے حکم کو جب نہیں مانا۔ پھر ایسا بھی ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھ کر بھی وہ گناہوں سے نہیں بچتا، اپنی آنکھوں کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے، اپنی زبان کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے، اپنے کانوں کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا آدمی سوائے اس کے کہ اس نے صبح سے شام تک اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، وہ بھوکا رہا، اس کو نفع کوئی نہ ہوا، اور نفع تو آخرت کا نفع ہے نا، وہ نہ ملا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا صرف بھوکا پیاسا رہنا یہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس بھوک اور پیاس کے اندر جو صبر ہے اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، جو اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کو طلب کرنا ہے، جو اللہ سے اس کے پسندیدہ کاموں کو کرنے کی جو توفیق ہے وہ اللہ سے طلب کرنی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو روزہ رکھ کر ان ساری باتوں کا خیال کرنا، آدمی کی نیت ٹھیک ہو تو روزہ بھی ایک مسلمان اور مومن کے لیے نفع بخش ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ فَإِنَّهَا تَرْمِزُ الذُّنُوبَ
یعنی گناہوں کو جلانے والا ہے یہ، رمزون جلا دینا، بھسم کر دینا، ختم کر دینا، اس کا وجود ہی مٹا دینا۔ تو روزہ اگر صحیح نیت سے رکھا جائے اللہ کی رضا کے لیے تو جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو یہ جلا ڈالتا ہے، اور یہ نہ صرف گناہوں کو جلاتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے اندر جو ہماری جسمانی صحت ہے اس کے لیے بھی بہت ہی نفع والا ہے، ہماری روح کے لیے بھی، ہمارے جسم کے لیے بھی، کہ جسم کے اندر جتنے بھی فاسد مادے ہیں ان کو جلا دیتا ہے یہ۔ جو بھی ایسے مادے یا ایسے اجزاء، ایسے جراثیم جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں جسم کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، ختم کر دیتا ہے ان کو، جلا دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے ان کو۔ اسی طرح ہماری ظاہری زندگی، اس جسم سے صادر ہونے والی غلطیاں، ہماری غفلتیں، ہمارے گناہ، ہماری کوتاہیاں، اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس روزے کی برکت سے یہ ان کو جلا دیتا ہے۔ تو جب نیت ٹھیک ہو، اللہ سے رابطہ ٹھیک ہو تو معاملات بھی سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اجر بھی میں دوں گا۔ اب ظاہری باقی جو عبادات ہیں وہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے کہ یہ نماز میں نے پڑھنی ہے، مجھے اس کا نفع مل جائے، اللہ قبول کر لے، لیکن یہ ظاہر ہے، عبادت بھی ظاہر ہے اور آدمی کرتا بھی اپنے لیے ہے۔ روزہ جو ہے یہ خالص اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، اس پر جو صبر کرنا ہے، اس کیفیت کو سوائے میرے کوئی نہیں جانتا، یا جو مبتلا ہے وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک آدمی کو اگر موقع بھی میسر آ جائے، تنہائی ہے، تو وہ اس کو بھوک کی شدت ہے، پیاس بہت زیادہ لگ گئی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ یہ ٹھنڈے مشروب پڑے ہوئے ہیں، کوئی پھل پڑا ہوا ہے، کوئی کھانے کی چیز پڑی ہوئی، چلو کون سا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو کھا لوں، تو کسی کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو راز ہے، تو وہ اگر نہیں کھاتا، ساری مرغوب چیزیں اس کے سامنے ہیں جو اس کی طبیعت کے لیے بہترین ہے، اس کو فرق پہنچانے کے لیے، توانا کرنے کے لیے فوری طور پر اس کے سامنے موجود ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو نہیں کھاتا، کوئی چیز نہیں پیتا، کہ میں نے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے، ایک غائبانہ میرا عہد ہے جو راز ہے، بڑا خفیہ معاہدہ ہے میں نے اللہ سے کیا ہوا ہے، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا جب تک افطار کا وقت نہیں ہو جاتا، کھانے پینے کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، کچھ بھی نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ آداب بہت پسند ہے کہ ایک بندے کو اختیار بھی ہے کہ وہ کھا پی سکتا ہے۔ تو یہی اصل میں تربیت ہے جو تقویٰ پیدا کرنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے کہ وہ باتیں کہ جو حلال ہیں ہمارے لیے، کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے، کام ایسے ہیں جو حلال ہے ہمارے لیے، لیکن روزہ روک دیتا ہے کہ نہیں کھانا، نہیں پینا، یہ کام نہیں کرنا، بس رک جاؤ، اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو آدمی اپنی مرغوبات جو ہیں جن کو وہ پسند کرتا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ تو وہ باتیں جو صریحاً حرام ہیں، وہ چیزیں جن کو کھانا پینا صریحاً حرام ہے، تو ان سے آدمی اس کی برکت سے بچتا ہے کہ جس نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کے پر عمل کرتے ہوئے اور فرما برداری کرتے ہوئے، وہ حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ تو یہ راز ہے جو اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، مومن کا رزق اس میں بڑھ جاتا ہے۔ تو صبر ہی صبر ہے، اپنی خواہشات پر ضبط کرنا، ظاہر میں اپنی آنکھ پر بھی ہمیں ضبط کرنا ہے کہ کہیں ہماری نگاہ ایسی جگہ نہ پڑے
کہ جس سے ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں، اور اسی طرح ہماری زبان جو ہے وہ ہم غیبت نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، گالی نہ دیں۔ تو اس زبان پر بھی ضبط کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ کوئی آدمی تمہارے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو روزے کی حالت میں اس کے ساتھ جواب میں شدت اور سختی اختیار نہ کرو، بلکہ اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا تمہیں۔ تو یہ بھی روزہ ہے کہ زبان جو ہے اس پر کنٹرول کر لینا، ضبط کر لینا، اختیار ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں جواب میں، گالی کے مقابلے میں گالی بھی لڑکا سکتا ہوں، اور سخت لفظ کے مقابلے میں سخت لفظ کہہ سکتا ہوں، مجھے اختیار ہے، طاقت ہے میرے پاس۔ لیکن روزہ مجھے کہتا ہے رک جا، کچھ نہیں کہنا، صبر کر اس پہ، میں صبر کر لیتا ہوں۔ تو یہ صبر جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا یہی کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا۔ اور یہی دو ہتھیار ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن اور مسلمان کو عطا فرمائے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد لو صبر سے اور صلاۃ سے، یعنی نماز سے۔ تو اللہ کی عبادت جو ہے اس سے اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی مدد حاصل کریں، اور صبر جو ہے اس سے بھی اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی مدد حاصل کریں۔ یہ دو بڑے ہتھیار ہیں، اور ان ہتھیاروں کا استعمال، اس کا ہنر جس کو آ جائے سبحان اللہ، تو اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو گئی۔ تو رمضان المبارک انہی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا ہنر سکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے، یعنی جس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کی ہے خشوع اور خضوع کی، کہ ساکنون، خشوع اللہ کی طرف ایسی توجہ ہو جائے، ایسی عاجزی اختیار کرے آدمی نماز کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو کیفیت دوسری ہے وہ ظاہری کیفیت یہ ہے ساکنون، کہ اس قدر اللہ کی طرف توجہ ہو جائے کہ آدمی بالکل ساکت اور جامد ہو جائے، کوئی حرکت بھی وہ نہ کرے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اجمعین، ان کی نمازوں کے جو احوال آتے ہیں پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی تھے کہ جب وہ قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے بعض اوقات آ کے ان کے سروں پر، ان کے کندھوں میں بیٹھ جاتے تھے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی جاندار چیز ہے، کوئی آدمی کھڑا ہے، یہ ہمیں کوئی پکڑ لے گا، نقصان دے گا۔ وہ ایک ساکت و جامد کسی چیز کو سمجھ کے، ستون سمجھ کے وہ بیٹھ جاتے تھے آ کے۔ تو تقویٰ جو ہے یہی سب سے بڑی نعمت ہے جو رمضان ہمارے اندر پیدا کرنے آیا، اور تقویٰ انسان کی تمام قوتوں کا محافظ ہوتا ہے، حفاظت کرنے والا۔ یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ جب آدمی تقویٰ اختیار کر لیتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ شہوانیت سے بچے گا، اپنے اس جذبے کو جو ہے اس پر وہ جتنا صبر کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور حلال ذریعے اختیار کرے گا۔ جب تقویٰ آ جائے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، اور 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ جب تقویٰ آ جائے گا تو وہ رزق حلال محنت سے وہ کمانے کی کوشش کرے گا کہ میں رزق حلال کما لوں، اور میرے پیٹ میں، میرے بچوں کے پیٹ میں لقمہ حلال چلا جائے، حرام نہ جائے، سود سے بچے گا، وہ کسی کا حق چھین کر اپنی ضرورت اور اپنی بھوک کو پورا نہیں کرے گا۔ تو یہی تقویٰ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے حفاظت ہوتی چلی جائے گی، حفاظت ہوتی چلی جائے گی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کو ایمان والوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہی جو ہے وہ بنایا ہے اس رمضان المبارک کو. سہولتیں بھی دی ہیں. فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر تو اس پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے، نہیں استطاعت تو چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا دے لے. جب طبیعت ٹھیک ہو جائے، صحت اچھی ہو جائے تو وہ گنتی پوری کر لے جتنے روزے رہ گئے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا روزہ اگر شرعی عذر کے بغیر، بھائی کرسی کو لا کے دو، کیا کر لے آؤ، شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی روزہ چھوڑ دے، شرعی عذر نہ ہو، تو بعد میں اگر اس کو قضا بھی کرے تو رمضان کے روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، وہ نہیں ملے گا. اب یہ قرآن کریم میں جو ہمیں رعایت دی گئی ہے یہ عذر کی بنیاد پر دی گئی ہے. بیمار ہو گیا، یہ تو آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے نا، بس آ گئی بیماری تو اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں، نہ رکھو روزہ، چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، تو اجر اللہ ضائع نہیں کریں گے، اجر پورا دیں گے، پورا اجر دیں گے. آپ دیکھ لیں کہ جہاد ہے تو شرعی عذر ہے کہ جہاد کے اندر محنت ہے، مشقت ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، تو چھوڑ بھی دیا. بعض صحابہ نے، یعنی بدر میں، اسی رمضان مبارک میں جہاد بدر ہوا، تو بعض صحابہ نے، طبیعت کے اندر نہیں تھی اتنی طاقت کہ وہ لڑیں بھی تلوار سے، دوڑیں بھاگیں، اور پیاس کی شدت یہ سارا وہ برداشت کر سکے، تو انہوں نے روزہ چھوڑ دیا. بعد میں انہوں نے پورے کیے. تو ان کو یقیناً اللہ پاک نے اجر عطا فرمایا. لیکن جو شرعی عذر کے بغیر چھوڑ دے تو حدیث میں یہی ہے کہ اس کو پھر رمضان کے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا، بس قضا ہو جائے گی. سفر ہے، اس وقت تو سفر بھی بڑے مشقت والے سفر تھے. آج تو بڑی سہولتوں والے سفر ہیں. ہم روزہ رکھ کے یہاں سے جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور شام کو افطار جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جا کے حرم شریف میں کر لیتے ہیں. لوگ فاصلے دیکھیں، اور رفتار اتنی زیادہ ہو گئی ہمارے ذرائع کی کہ وہ فاصلے سمٹ گئے، گھنٹوں کے اندر آ گئے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے اندر آدمی اتنا طویل جو سفر ہے وہ طے کر لیتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، روزے سے بھی گئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو روزے کے ساتھ دیکھا، احرام کی حالت میں دیکھا، روزے کے ساتھ عمرہ بھی کیا. الحمدللہ ہو گیا، طواف بھی کیا، سعی بھی کر لی، روزے کے ساتھ سارے کام ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا اگر مر جاتا کوئی تو وہی سیدھا جنت میں ہی جاتا نا. روزہ جو ہے وہی گواہی دیتا ہے، وہ گواہ بن جاتا کہ اے اللہ اس نے تیری رضا کی خاطر بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اور مطلب ہے کہ موت کو بھی اسی حالت میں اس نے سینے سے لگا لیا. تو روزہ جو ہے وہ شفاعت بن جاتا ہے. ہوا ایسا، کئی لوگ وہاں رمضان مبارک میں روزے کے ساتھ دوران طواف جو ہے روح پرواز کر جاتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے روح پرواز کر جاتی ہے، سعی کرتے ہوئے، ہوتے رہتے ہیں وہاں، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. تو یہی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بے ثباتی ہے، کچھ بھی اس کو ثبات نہیں ہے. یار جی زندگی ابھی ہے ابھی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست، نوجوانی کے دوست تھے، حافظ فضل الرحمان، رات ان کا انتقال ہو گیا. صبح ان کے جنازے پہ گیا. بالکل یعنی موت کے لیے کوئی بیمار ہونا تو ضروری نہیں ہے. موت تو موت ہے، وہ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے. بچوں کے لیے افطاری لے کے آئے، حافظ تھے، روزانہ لے کے آتے تھے، خود بناتے تھے. کہا کبھی یہ رکھو میں غسل کر لوں، ذرا تر و تازہ ہو جاؤں، پھر میں افطاری بناتا ہوں تمہارے لیے. بس وہ گیا اور ختم. تو روزے کی حالت میں ہی
روح پرواز کر گئی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو موت تو آنی ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، یہ وقت جب آ جاتا ہے تو یہ مؤخر نہیں ہوتا، یہ ٹلتا نہیں ہے، پھر اللہ کا امر ہے بس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی موت دے، ایمان والی موت دے، جانا تو ہے۔ یہ زندگی اگر حقیقت ہے تو موت بھی بہت بڑی حقیقت ہے، اس زندگی سے بڑی حقیقت ہے۔ اے کاش ہم سمجھیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر سفر ہے تو اس میں بھی چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو، لیکن سفر مشقت کا ہو تو جو ہم نے تو دیکھا لوگ جو ہے وہ گندم کہ وہ جب کٹائی ہوتی تھی تو اس وقت تو بیل چلتے تھے، وہ ہمارے یہاں کے ملتانی زبان میں یا یہ رچناوی زبان میں کہتے ہیں گاہ گاندے پے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیل جو ہے ان کے پیچھے وہ بڑے بڑے مٹھے بنا دیتے تھے، بیل اوپر چلتے تھے، تو اتنی گرمی ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ جو ساتھ چلنے والے تھے اگر روزہ نہیں، رمضان نہیں ہے نا، تو ایک ایک بالٹی پانی پی جاتے تھے۔ جانور بھی بہت پانی پیتے تھے، شدت پیاس کی، لیکن رمضان آ گیا تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بچپن میں کہ گرمی کی شدت کے اندر بھی وہ گندم کی کٹائی میں لگے ہوئے ہیں اور پوری توانائی کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور روزہ جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ توفیق کی بات ہے، صبر۔ تو جتنی مشقت ہے اتنا ہی صبر ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اجر ہے۔ یہ بھی ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن کو طاقت ہے روزہ کی ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا۔ شروع میں ایک مہینے کے روزے جب فرض ہو گئے تو عادی نہیں تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دے دی کہ نہیں تم سے رکھا جاتا نا تو 2 وقت کا کھانا جو ہے فدیۃ طعام مسکین، کسی مسکین کو کھانا کھلا دو، تو یہ 1 وقت کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ جب عادی ہو گئے تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدھی بات فرما دی، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے لیے، یعنی رکھے روزہ، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تو مقصد ہے کہ اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ دینا وہ اجر سارا سال تمہیں نہیں مل سکتا اگر تم وہ روزے رکھتے رہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کتنی برکت عطا فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث گزشتہ جمعے میں نے اس حوالے سے ایک بات کی، لیکن اپنی لا علمی کی بنیاد پر میں کر گیا، اللہ معاف فرمائے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، اس بنیاد پر ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ جو پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ آگ سے نجات کا ہے۔ تو اس پر دوستوں نے بھی متوجہ کیا اور میرے اپنے دل میں بھی کھٹک تھی، تو الحمدللہ وہ حدیث مجھے مل گئی۔ اللہ معاف فرمائے، میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، آخری یوم شعبان، یوم من شعبان، شعبان کے آخر میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ طویل جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اب طویل عبارت وقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینہ کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔
جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی عام دنوں میں رمضان سے ہٹ کر جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں تو فرض کے برابر جو ہے ہمیں نوافل اور سنتوں کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانہ کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ چل رہا ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غرباء اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ یہ صحابہ کی شان ہے، فوراً سوال کرتے تھے، اور سوال کرتے تھے امت کے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کو افطار کرا دے۔ پانی کا گھونٹ بھی پلا دیا تو اس پر بھی وہی اجر اور ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ پھر فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت کا ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی، اور اس کے بعد آپ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ شعب الایمان للبیہقی، اس میں یہ حدیث ہے۔ تو یہی فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ آخری جو 3 باتیں ہیں، رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات، اس پر محدثین نے کلام کیا اور ہماری جہالت دور ہوتی ہے الحمدللہ۔ لا علمی میں آدمی بہت کچھ کہہ جاتا ہے، لیکن اس سے رجوع کر لینا چاہیے۔ جب کوئی صحیح بات سامنے آئے تو اپنی جہالت پر نہیں آدمی کو کھڑا رہنا چاہیے۔ تو اس پر یہ بات سامنے آئی ہے جو علماء نے لکھی ہے۔ آگے آ جائیں، راستہ ذرا چھوڑ دے بھائی، تھوڑے اس طرف آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے بندے 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو صلاح و تقوی، جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں، یعنی غیر رمضان میں بھی گناہ سے بچتے رہتے ہیں، تقوی کی طرف ان کی طبیعت راغب رہتی ہے، صالح اعمال کرتے رہتے ہیں، اور جب کبھی ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ استغفار سے اس کی صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے۔ تو ان بندوں پر تو شروع مہینہ ہی سے، بلکہ اس کی پہلی ہی رات سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، بس وہ پھر برابر بارش ہوتی رہتی ہے سارا مہینہ۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں، لیکن اس لحاظ سے بالکل گئے گزرے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ جب رمضان کے ابتدائی حصے میں روزوں اور دوسرے اعمال خیر
اور توبہ استغفار کے ذریعے اپنے حال کو بہتر اور اپنے کو رحمت و مغفرت کے لائق بنا لیتے ہیں تو درمیانی حصے میں ان کی بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے. یعنی جو نہیں آئے آ گئے تو وہ رحمت میں بھی شامل ہو گئے، مغفرت میں بھی شامل ہو گئے. اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکے اور ان کا حال بڑا ابتر رہا ہے اور اپنی بدعمالیوں سے وہ گویا دوزخ کے پورے پورے مستحق ہو چکے ہیں. اتنی بغاوت ہے، اتنی سرکشی ہے، کوئی خیال نہیں ہے. رمضان کا پہلا عشرہ بھی گزر گیا، ان کو کچھ نہیں ہوا، دوسرا بھی گزر گیا، ان کو کچھ نہیں ہوا. لیکن اللہ اکبر، اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا. تو فرمایا کہ وہ بھی جب رمضان کے پہلے اور درمیانی حصے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھ کے اور توبہ استغفار کر کے اپنی سیاہ کاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں تو اخیر عشرہ میں جو دریائے رحمت کے جوش کا عشرہ ہے، یعنی رحمت اگر شروع ہوئی ہے تو بند نہیں ہوئی، پہلے عشرے میں چل رہی ہے. حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ پورا مہینہ جو ہے رحمت ہے، رحمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فکن ہو رہا ہے. تو آخر عشرہ میں جو دریائے رحمت کے جوش کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ سے ان کی بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو اس تشریح کی بنا پر رمضان المبارک کے ابتدائی حصے کی رحمت، درمیانی حصے کی مغفرت اور آخری حصے میں جہنم سے آزادی کا تعلق بالترتیب امت مسلمہ کے ان مذکورہ بالا 3 طبقوں سے ہوگا. تو بس یہی ہے کہ جو بہت صالح اور نیک ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ ہیں، تو ان کو تو رمضان کے علاوہ بھی توفیق ملتی رہتی ہے. تو رمضان آیا تو زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن غلطی ہو جائے ان سے بھی ہو سکتی ہے، معصوم تو نہیں ہے. توبہ استغفار ساتھ ساتھ کر کے صفائی ستھرائی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. اور دوسرا وہ کہ جو اس درجے کے تو نہیں ہیں لیکن رمضان کی برکت سے وہ روزے بھی رکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ رحمت کے اس زمرے میں بھی آ جاتے ہیں اور ان کی مغفرت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ چلو آ گئے تو بھاگے تو نہیں ہیں. تو جو بھاگے ہوئے ہیں ان کو بھی اس ماحول کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مغفرت کا مستحق بنا دیتے ہیں. حالانکہ وہ جہنم کے پکے مستحق بن چکے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن اللہ توفیق دے دیتے ہیں. وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ جو مجھے بالکل بھلا دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے، بلکہ یقینی بات ہے کہ اللہ ہی کو تو رحم آنا ہے. بندہ تو بڑے مشکل سے کسی پر رحم کرتا ہے، اللہ ہی رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر. بندے سے زیادہ عاجز ہے کوئی نہیں، ضعیف کوئی نہیں ہے اللہ کے سامنے. تو اللہ کو ہماری عاجزی پر اور ہماری کمزوری پر اور دوسرا ہماری جہالت پر بھی رحم آ جاتا ہے. ناسمجھ ہے، لا علم ہے، میری رحمت کا ان کو اندازہ نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگ جو مکمل سرکش ہو جاتے ہیں ان پر بھی اللہ فرماتے ہیں مجھے رحم آ جاتا ہے. میں ان کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں، کسی مصیبت میں ان کو مبتلا کرتا ہوں، اور پھر اس تکلیف اور مصیبت کے اندر وہ مجھے یاد کرتا ہے اور مجھ سے معافی مانگتا ہے، مجھ سے مدد مانگتا ہے. یہ بھی اللہ ہی توفیق دیتے ہیں کہ تکلیف بھی دی، پھر تکلیف کے اندر اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے معافی، اللہ سے مدد، اس کی توفیق بھی ساتھ دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب وہ پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں. تو وہ ہے ہی معاف کرنے والا. تو جو نہیں معافی مانگنا چاہتا اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی زبردستی جو ہے وہ معافی کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیتا کہ تو کیسے نہیں مجھ سے معافی مانگتا، میں نے تجھے معاف کرنا ہی کرنا ہے.
تو یہ رمضان المبارک جو ہے یہ ہمارے لیے بس ایسے ہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا، اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دیا اللہ نے ہمیں جہنم سے بچانے کا اللہ نے فیصلہ اور اعلان کر دیا ہے۔ بس اللہ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، رجوع کی ضرورت ہے، اس کے سامنے جھک جانے کی ضرورت ہے، اپنی عاجزی، مکمل عاجزی اور مکمل دستبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے اللہ، ساری طاقتیں تیرے قبضے میں ہیں، میری جان تیرے قبضے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ فرماتے تو یہی فرماتے کہ مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے انسان، سب سے عظیم انسان، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب انسان، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تیرے قبضے میں میری جان ہے، میں تیری قسم کھاتا ہوں۔ تو اس بات کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ آپ ارشاد فرماتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور رمضان المبارک کے جو باقی روزے ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرما دے، اور پھر رمضان مکمل کر کے اس کی خوشی جو ہے وہ عید الفطر اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرما دے، اور ہمیں صحت اور سلامتی سے نوازے، ہمارے والدین کو، گھر والوں کو، بچوں کو، دوست احباب کو، خاندان والوں کو، اللہ سب کو سلامتی والی زندگی دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔